الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ کے متعلق ہے، تو زکوٰۃ کے متعلق ہم بہت ساری معلومات فراہم کریں گے اور زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی ویڈیو آپ کے بہت سارے مسائل کو حل فرما دے گی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، اس کی اہمیت کو واضح فرمایا، اس کی فرضیت کو واضح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں پر نماز کا ذکر فرمایا وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اور جس طرح ہمارے اوپر مسلمانوں پر نماز فرض ہے، اسی طرح جس طرح روزے فرض ہیں اسی طرح اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور جس طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، روزوں کا حج کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا، پیارے مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو یہ زکوٰۃ کا یہ حکم بتا رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ فاسق معلن ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ شخص گنہگار ہے۔ جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے رہے گی اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہوتے رہیں گے زکوٰۃ کو تاخیر سے ادا کرنے کے لیے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر زکوٰۃ کے بہت ساری فضائل اور کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو شخص میری رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ہم اس کے مال کو مزید بڑھا دیتے ہیں، مزید اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام یاد رکھیں، آج ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہمیں بظاہر لگتا ہے ہمارا مال کم ہو رہا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمیں بہت ساری پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہم مال دے رہے ہیں ہمارا مال کم ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ ہمارا ذہن یہ سمجھتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت نے یہ مسئلے کا حل ارشاد فرما دیا۔ رب کریم کو معلوم تھا اور معلوم ہے، معلوم رہے گا کہ میرے بندوں کو یہ جو ہے نا بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو شیطان ورگلائے گا کہ یہ تمہارا مال تو کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر مزید برکت اور وسعت ہو جاتی ہے، اس کے مال کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی زکوٰۃ ہے کل بروز محشر یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، نماز بھی سفارش کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی سفارش کرے گی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے کل بروز قیامت بلکہ قبر کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑی ہو جائے گی، اور جو عذاب کے فرشتے آنا شروع ہوں گے تو زکوٰۃ آگے سے ڈھال بن جائے گی اور کہے گی کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کی سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے فضائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حضور خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور سبحان اللہ کیا کہنے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے متعلق بھی بہت ساری وعیدات اللہ رب العزت نے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں حتیم کے پاس موجود تھے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں شخص کا مال ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔
تو دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری کے اندر جہاں پر جس کا مال ضائع ہوتا ہے اس کی وجہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، یعنی اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرتے رہیں۔ جی ہاں، اگر ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں ہمارے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، وسعت بھی ہوتی ہے، اور اللہ پاک ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے، اور ہمارا مال بھی جو ہے نا اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ پاک اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ بندہ نمازی ہو، حاجی ہو، روزے رکھنے والا ہو، اگر وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز اور دیگر اعمال کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کریں، نماز کی بھی پابندی کریں، روزے بھی رکھیں، اللہ وحدہ لا شریک پر سچے دل کے ساتھ ایمان رکھیں، پیارے مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کریں اور آپ کی غلامی میں زندگی بسر کر دیں۔ اور یاد رکھیں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ کو پچھلی ان تمام روایات سے اور آپ کو ان کی فضیلت کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اب زکوٰۃ کے ان کے جو شرائط ہیں، زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی اور اس میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور انشاءاللہ بہت جلد دوسری ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ جائیں گی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔